بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وراثت کورس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے مفتی عابد سعید۔ آج ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ حصے کس طرح نکالے جاتے ہیں۔ پچھلے اسباق کے اندر ہم نے آپ کو اصحاب فروض جو کہ 12 تھے ان کے نام اور ان میں سے ہر ایک کو کب اور کتنا حصہ ملے گا، یعنی کس حالت میں کتنا حصہ ملے گا، یہ آپ کو تفصیلی طور پر بیان کر دیے تھے۔ اس اصحاب فروض آپ کو یاد رکھیے، آپ کو بتایا بھی تھا، اصحاب فروض 12 افراد ہیں جس میں سے 4 مرد تھے اور 8 عورتیں تھیں۔ 4 مردوں میں سے کون سا تھے؟ ایک باپ ہو گیا، پھر شوہر ہو گیا، پھر اخیافی بھائی ہو گیا، اور اسی طرح جد صحیح ہو گیا۔ اور عورتوں میں سے بیوی تھی، بیٹی تھی، حقیقی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، پوتی، ماں اور جدائے صحیحہ۔ تو یہ 12 افراد تھے۔ آپ ان 12 کے جب حصے یاد کر لیں گے تو اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ آج ان کے حصے کس طرح نکالنے ہیں، یعنی کب کس کو کتنا دینا ہے، مسئلہ کس طرح بنانا ہے، حصے کس طرح تقسیم کرنے ہیں، یہ سارا کچھ آج ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو ورثاء کے حصے نکالنے کا طریقہ اب ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ لکھا ہے مخرج کسے کہتے ہیں، مخرج کی تعریف۔ مخرج سے مراد یہ ہوگا کہ جس عدد سے آپ حصہ بنائیں گے، تو یہ بیان کر رہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے ورثاء کو ان کے حصے بلا کسر تقسیم کیے جا سکے اسی کو مخرج کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حصہ کبھی بھی اشاریہ میں نہیں آئے گا، حصہ مکمل تقسیم ہوگا، یعنی کسی کو 2 حصے مل جائیں گے، کسی کو 1 حصہ مل جائے گا، کسی کو 3 حصے ملیں گے، کسی کو 4 ملیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حصہ اشاریہ کی شکل میں آئے۔ تو مخرج وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے ورثاء کو ان کے حصے بلا کسر تقسیم ہو جائے، اشاریہ میں جواب نہ آئے۔ اس مخرج کے یعنی وراثت کے حصے نکالنے کے کچھ اصول ہیں۔ اصول نمبر 1 آپ کو بیان کر رہے ہیں، حصص، یہ حصے کی جمع ہے، نکالنے کے لیے فروض مقدرہ۔ فروض مقدرہ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 6 حصے قرآن میں بیان کیے، وہ جسے نیچے لکھے ہوئے کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 نوع اول، پہلی کائنڈز کر لیے، پہلی کائنڈ، پہلی قسم، اس میں آ جائے گا نصف، آ جائے گا نصف، آپ کو پتا ہے آدھے کو کہتے ہیں۔ ربع آ جائے گا، ربع چوتھے حصے کو کہتے ہیں، 1/4 آ جائے گا، 4 کو کہیں گے، اور ثمن یعنی 8واں حصہ 1/8۔ تو یہ پہلی والی قسم بنا دی، یعنی یہ آپ کو حساب کتاب کرنے کے لیے، حصے نکالنے کے لیے انہوں نے وہ جو 6 حصے قرآن میں بیان کیے تھے اس کی 2 قسمیں بنائی۔ پہلی قسم کے اندر یہ لے آئے نصف، دوسری کے اندر ربع، دوسرا ربع آ گیا، اور تیسرا ثمن آ گیا۔ اور قسم ثانی میں انہوں نے اس کو 2، پھر اس کے اندر 3 قسمیں مزید کر دی، یعنی 3 طرح کے لے آئے اس سے۔ نمبر 1 ثلث، جس کو تہائی کہتے ہیں، 1/3۔ نمبر 2 ثلثان، 2 تہائی، 2/3۔ اور نمبر 3 سدس یعنی چھٹا حصہ۔ اب یہ جو 6 حصے بیان کیے ہیں ان کے لیے مخصوص عدد استعمال ہوگا، اس عدد سے آپ نے مسئلہ بنانا۔ مثلا ربع کا ہم نام عدد 4 رکھ دیا،
تو اگر مسئلہ ربو سے بن رہا ہو کسی جگہ، جیسا کہ ہم آگے آپ کو بیان کریں گے، تو آپ نے مسئلہ 4 سے بنانا ہے۔ اگر سمن سے بن رہا ہو تو مسئلہ 8 سے بنانا ہے۔ سلس اور سلسان سے بن رہا ہو تو مسئلہ 3 سے بنانا ہے۔ اور نصف کا چونکہ اس کے اندر علم فرائض کے لیے کوئی خاص عدد نہیں تھا، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے 2 کا عدد متعین کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ربو آئے تو مسئلہ 4 سے بنانا ہے، سمن آئے مسئلہ 8 سے بنانا ہے، سلس اور سلسان آئے تو مسئلہ 3 سے بنانا ہے، نصف آئے تو مسئلہ آپ نے 2 سے بنانا ہے۔ جی آگے عصبات کا حصہ آپ نے کس طرح نکالنا ہے؟ تو عصبات کا حصہ نکالنے کا اصول یہ ہے کہ اگر وارثین ورثاء میں سے کوئی اصحاب فروض نہ ہو، یعنی اصول نمبر ہمارا 3 آ گیا کہ اگر ہمارے پاس جو وارث ہے وہ اصحاب فروض میں سے نہیں ہے بلکہ عصبات میں سے ہے، اور عصبات کی پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بیان کر دوں گا، اور درجے میں ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں، تو وہاں ترکے کی تقسیم کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، بلکہ ان کے عدد رؤوس، یہ اصطلاح یاد استعمال ہوگی علم وراثت کے اندر، یاد رکھیے کہ یہ اصطلاح استعمال ہوگی عدد رؤوس سہام۔ یہ 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عدد رؤوس، عدد رؤوس افراد کی تعداد ہوگی، مثلا 5 بھائی، 6 جداد، 6 حقیقی بہنیں، تو یہ جو 6 ہوگا اس کو عدد رؤوس کہیں گے۔ 5 بہنیں تو 5 عدد رؤوس بن جائے گا، 7 چچا تو 7 عدد رؤوس بن جائے گا۔ تو عدد رؤوس کے مطابق ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ جیسے فرض کر لیں اب ہمارے پاس آگے 5 حقیقی بھائی، اب یہ دیکھیں حقیقی بھائی جو ہے یہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، یہ ہے عصبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عصبات سے تعلق رکھتے ہیں تو عصبات کا کوئی حصہ مقرر نہیں، تو اس میں سے جب حصہ مقرر نہیں تو اب آپ نے حصہ بنانا کس سے ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے حصہ اس وقت 5 سے بنانا ہے، تو 5 سے حصہ بنایا تو کل ترکہ 5 سے تقسیم کر کے سب کو ایک حصہ دے دیا ہے۔ اسی طرح اگر فرض کر لے 5 حقیقی بھائی ہوں اور 5 حقیقی بہنیں ہوں، تو اب دیکھیں حقیقی بھائی 2 حقیقی بہنوں کو شمار کر لیں تو 5 وہ ہو گئے، یعنی 10 وہ ہو گئے، اور 5 حقیقی بہنیں، تو ان کا عدد رؤوس تعداد جو ہوگی وہ 15 ہو جائے گی، تو ہر بھائی کو 2 مل جائے گا اور ہر بہن کو ایک حصہ مل جائے گا۔ تو عصبات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کی جو تعداد ہوگی اس کے مطابق آپ نے حصہ بنا لینا۔ اگر 5 ہے تو 5 سے بنا لینا ہے، 2 ہے تو 2 سے بنا لینا ہے، 3 ہے تو 3 سے بنا لینا ہے، الغرض اس کا کوئی خاص ضابطہ اور اصول نہیں ہے۔ ہمارے پاس اب جو ہے یہ دیکھ لیجئے کہ اگر اصول نمبر 2 یہ بن جائے گا کہ نوع اول ہے یا نوع ثانی ہے۔ نوع اول کے اندر آپ کو بتا دیا اس کے اندر آ جائے گا نصف آ جائے گا، ربع آ جائے گا اور سمن آ جائے گا، یا پھر نوع ثانی ہے، نوع ثانی کے اندر کیا کیا آ جائے گا؟ ثلث آ جائے گا، ثلثان آ جائے گا اور سدس آ جائے گا۔ تو نوع اول ہو یا نوع ثانی، ان میں سے کسی بھی نوع کے ایک سے زیادہ حصے جمع ہو جائیں، نوع میں سے ان میں سے کسی ایک کے زیادہ حصے جمع ہو جائے تو پھر آپ نے کس سے بنانا ہے؟ تو اس میں مثلا نصف آ گیا، ربع آ گیا، سمن آ گیا، تو اب یہاں دوسری صورت میں ثلث آ گیا، ثلثان آ گیا تو سدس آ گیا، تو سب سے چھوٹے حصے کے عدد کو معیار بنایا جائے گا۔ مثلا جیسے مثال دے رہے نوع اول میں سے سب سے کم حصہ جو ہے وہ سمن ہے، تو سمن جس کا عام نام عدد 8 ہے، یاد رکھیے کہ سب سے جو بڑا حصہ ہے پہلے نوع اول کا وہ ہے نصف، اس سے چھوٹا ہے ربع، اور سب سے چھوٹا حصہ بنتا ہے سمن۔ تو سمن سب سے کم حصہ ہے،
لہذا اگر کسی مقام پر نصف، ربع اور سمن جمع ہو رہے ہو تو ان میں سب سے چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ سمن، جس کا ہم نام عدد 8 ہے، تو نصف اور ربع بھی اسی سے حل ہوگا۔ تو نوع ثانی میں سدس سب سے چھوٹا ہے، یعنی نوع ثانی میں سب سے بڑا ثلثان، اس سے چھوٹا ثلث اور سب سے چھوٹا سدس ہے۔ تو اگر نوع اول کے چند افراد آ جائے یا نوع ثانی کے کچھ افراد آ جائے تو جس کا حصہ سب سے کم ہوگا اسی سے بنائیں گے۔ تو نوع ثانی میں سب سے چھوٹا حصہ سدس ہے، تو ثلث اور ثلثان کا مسئلہ بھی اسی سے حل کیا جائے گا۔ اب مثال دیکھیں، مثلا اگر کوئی اور بیوی فوت ہو گئی، اس کا شوہر ہے، اس کی بیٹی ہے اور اس کا چچا ہے۔ تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے، بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے، تو اس کو ربع مل گیا۔ بیٹی اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے اور چچا عصبہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نوع اول کے دو افراد آ گئے، ایک آ گیا ربع اور ایک آ گیا نصف، اور ربع چھوٹا حصہ ہے، تو ربع کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ربع کا ہم نام عدد 4 تھا۔ اب آپ نے 4 سے مسئلہ بنایا، اب 4 کا چوتھا حصہ ایک ہوتا ہے، ایک حصہ شوہر کو چلا گیا، 4 کا نصف 2 ہوتا ہے، 2 بیٹی کو چلے گئے اور ایک حصہ بچ گیا، اور عصبہ وہی ہوتا ہے جو بچا ہوا حصہ لیتا ہے، لہذا ایک حصہ اب چچا کو چلا جائے گا۔ تو یہ تو نوع اول کی صورت تھی۔ اب آ جائے نوع ثانی، یعنی بیوی، بیٹی اور چچا۔ تو بیوی کو یہاں 8واں حصہ ملے گا اور بیٹی کو نصف، اور چچا جو ہے عصبہ بنے گا۔ اب یہاں بھی دیکھ لے، اس مقام پر بھی کہ سب سے چھوٹا عدد ہو گیا، یعنی بیوی کو 8واں، بیٹی کو نصف اور چچا کو عصبہ، تو یہاں سب سے چھوٹا عدد کون ہو گیا؟ 8، تو سب سے چھوٹا عدد یہی ہے، لہذا 8 سے مسئلہ بنایا۔ 8 کا سمن 8واں حصہ بیوی کو 1 چلا گیا، اور 8 کا نصف 4 بیٹی کو چلا گیا، اور بقیہ پیچھے 3 بچ گئے، وہ 3 اس سے چچا کو چلے جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے بنانا ہے۔ تو یہاں خیر نوع ثانی کی، نوع اول کی مثال دی ہے، نوع ثانی کی مثالیں بھی آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کر دیں گے۔ جی، پچھلی جو سلائیڈ تھی اس میں ہم نے یہ آپ کو بیان کیا تھا کہ اگر ایک ہی نوع کے افراد آ جائے، جیسے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا، جیسے نوع اول کے ایک افراد آ گئے، نصف آ گیا، ربع آ گیا، سمن آ گیا، تو جو چھوٹا عدد ہوگا اس سے آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے۔ لیکن اگر نوع اول اور نوع ثانی کے افراد مکس ہو گئے، اب آپ نے مسئلہ کس طرح بنانا ہے؟ تو اس کے مزید 3 اصول ہیں۔ اصول نمبر ایک یہ ہے، مطلب اس میں بنے گا جو اصول ہمارا 3 بن رہا ہے کہ نصف نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل جائے، یعنی نصف اور ثلث آ گیا، نصف اور ثلثان آ گیا، نصف اور سدس آ گیا، اب آپ کا یہ مسئلہ 6 سے بن جائے گا۔ تو یہ انہوں نے لکھا بھی ہے، نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل جائے تو مسئلے کی تخریج 6 سے ہوگی۔ یہ سب سے اہم سبق ہے، اس کو آپ نے مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ نصف اگر نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل جائے تو آپ کا مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اصول نمبر 4 یہ ہے کہ ربع اگر نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل جائے، یعنی ربع اور ثلث آ گیا، ربع اور ثلثان آ گیا، ربع یا سدس آ گیا، تو آپ نے مسئلہ 12 سے بنانا ہے۔ اصول نمبر 5 یہ کہ سمن یعنی 8واں حصہ نوع ثانی کا سمن، نوع اول کا سمن نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ یہ آپ نے 3 اصول یاد رکھنے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایلسیم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن سمپل سا ضابطہ یہ ہے کہ نصف اور نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل گیا، مسئلہ 6 سے۔ ربع نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل گیا، آپ کا مسئلہ 12 سے بن جائے گا۔ سمن اگر مل گیا نوع ثانی کے کل یا بعض سے تو مسئلہ 24 سے بن جائے گا۔
اب جو مثالیں جو ہم نے آپ کو اصول بیان کیے ہیں، ان اصول کی روشنی میں ہم یہ مثالیں حل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پہلی مثال ہے بیٹی، ماں، چچا۔ اب آپ نے سارا کچھ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے، اس سے اگر آپ کو یاد ہوں گے، اصول یاد ہوں گے، فوری طور پر آپ کا مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہے بیٹی، تو بیٹی کو اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، ماں کو اولاد کی موجودگی میں سدس ملتا ہے، اور چچا عصبہ بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اصول نمبر 3 لگ رہا ہے کہ نصف، نوع اول کا نصف نوع ثانی کے سدس سے مل رہا ہے، تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 کا نصف 3 بیٹی کو چلا گیا، 6 کا چھٹا 1 ماں کو چلا گیا، بقیہ 2 حصے مل گئے، وہ چچا کو چلے جائیں گے۔ مثال نمبر 2 دیکھیے بیوی، ماں اور چچا۔ اب بیوی اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملتا ہے، ماں یہاں اولاد بھی نہیں، 2 بھائی بہن بھی نہیں، اور نہ ہی یہاں باپ کے ساتھ بیوی ہے، یعنی باپ نہیں ہے یہاں، تو ماں کو کل مال کا ثلث مل جائے گا اور چچا عصبہ بن جائے گا۔ اب یہاں رول کو یہاں بھی آپ اپلائی کیجئے کہ ربع ثلث سے مل رہا ہے تو مسئلہ 12 سے بنے گا، 12 کا ربع 3 بیوی کو چلا گیا، 12 کا ثلث 4 ماں کو چلا گیا، بقیہ اسے 5 بچ گئے، وہ چچا کو چلے جائیں گے۔ مثال نمبر 3 دیکھیے بیوی، بیٹا اور ماں۔ اب شوہر فوت ہوا، بیوی ہے اور شوہر کی اولاد ہے، تو اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 8واں حصہ چلا گیا، بیٹا عصبہ ہے، اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں، اور ماں کو سدس مل گیا۔ اب سمن سدس سے مل رہا ہے، نوع اول کا سمن نوع ثانی کے سدس سے مل رہا ہے، تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ 24 کا 8واں حصہ 3 ہوتا ہے، تو 3 بیوی کو چلے گئے۔ 24 کا جو چھٹا حصہ ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے، تو 4 ماں کو چلے گئے، اور بقیہ 17 حصے بچ گئے، وہ سارے کے سارے بیٹے کو چلے جائیں گے۔ مثال نمبر 4 دیکھیے بیوی، 2 بیٹیاں اور چچا۔ تو بیوی کو اولاد ہونے کی وجہ سے 8واں حصہ مل جائے گا، بقیہ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان ملتا ہے، اور چچا عصبہ ہے۔ اب اس مقام پر بھی دیکھیے کہ سمن ثلثان سے مل رہا ہے تو مسئلہ 24 سے ملے گا، 24 کا سمن 3 بیوی کو مل گیا، 24 کے جو ہے ثلثان 16 بنتا ہے، تو وہ 16 بیٹیوں کو چلا گیا، بقیہ 5 حصے بچ گئے، وہ چچا کو چلے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو ورثاء کو کس جو صحاب فروض ہے ان کو کب کتنے حصے ملیں گے، دوسرا آج کا جو ہم نے حصے نکالنے کا طریقہ بیان کر دیا، اگر یہ آپ نے 2 سبق یاد کر لیے تو گویا کہ آپ کو پوری وراثت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم وراثت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔